وقار سامعین محترم، علماء اکرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، میں سب سے پہلے حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان حضرت قبلہ الحاج صوفی نور محمد اسلمی دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ نور پور شریف اور ہمارے قبلہ محترم حاجی ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم حاجی فیاض احمد صاحب، محترم حافظ احسان اللہ رحمانی صاحب، حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف رضا قادری صاحب بانی و خادم المدینہ فاؤنڈیشن، سارے علماء، آپ بھی، میں بس ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے کر کے اپنی گفتگو لمبی نہیں کرنی، تو ایک بات یاد رکھیں کہ دو بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، دو بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، ایک بندہ بزدل اور دوسرا لالچی بندہ، ان دو بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا۔ اگر مگر کرنے والے کو نہیں دیتا، آج پوری دنیا میں حضرت نقیب محفل نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، معذرت خواہانہ اسلام پیش کیا جا رہا ہے، معذرت خواہانہ اوپر سے لے کر نیچے تک چند لوگوں نے اسلام کے نام پر دھوکہ کیا، تو 1400 سال تاریخ پر لوگ قلم پھیرنا چاہتے ہیں، اور میڈیا اس کو یہود و نصارہ نے اربوں روپے دے کر خرید لیا، اور بس ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں، میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، آپ چھوڑ دیں۔ میڈیا کو انہوں نے خرید لیا، کیبلوں پر بیٹھ کر وہ اسلام کی تشریح کرتے ہیں کہ جی ہم کوئی مسلمان ہیں، جی ہمیں تو شرم آتی ہے مسلمان کہلاتے ہوئے۔ تو اس طرح کی جب بات ہو تو اس وقت کون مسلمان دین کا دفاع کرے گا، کون بات کرے گا؟ اتلے سپیکروں پر پابندی کہ اللہ اکبر نہیں کہنا، اگر لگانا ہے تو 1 یونٹ لگانا ہے، درود شریف پر پابندی، پرچے ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت پر پابندی، پیر میر علی شاہ صاحب کی سیف چشتیائی پر پابندی جو مرزائیوں کے خلاف ہے، اس میں کسی فرقے کی کوئی بات نہیں ہے، اور غنیت الطالبین پر پابندی۔ اس طرح کی صورتحال دردناک بنائی جا رہی ہے، تو ان حالات میں المدینہ فاؤنڈیشن کا اس طرح پروگرام کرنا، حضرت پیر صاحب کا یہاں صدارت فرمانا، میں بھی حاضر ہو گیا، آپ بھی حاضر ہو گئے، تشریف تو میں نہیں لے آیا، تشریف کا مطلب ہونا ہے محفل کو عزت دینا، محفل ہمیں عزت دیتی ہے، ہم تو محفل کو عزت نہیں دیتے، تو میں بھی حاضر ہو گیا۔ بس 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ فرانسی جنہوں نے حضور کے خاکے بنائے، وہ خنزیر کھا کر بھی خنزیر نہیں بنے، وہ خنزیر بھون کر کھاتے ہیں پھر بھی خنزیر نہیں بنے، وہ کتے کھاتے ہیں پھر بھی وہ کتے نہیں بنے، وہ بندر کھاتے ہیں پھر بھی وہ بندر نہیں بنے، اپنی ماں بہنوں اور اپنے محرمات ابدیہ کے رشتے بھی انہوں نے پامال کر دیے، پھر بھی ان کی شکلیں خنزیروں اور بندروں جیسی نہیں بنی۔ تو اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے، یہ سارا کچھ حضور کی وجہ ہے، یہ میرے آقا کی وجہ ہے، ورنہ قرآن مجید میں موجود ہے پہلی امتیں 1-1 2-2 گناہوں کے بعد پکڑی گئیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بتاؤ حضور کی امت کون سا گناہ نہیں کر رہی؟ میں تو اس سپیکر پر کہنا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے خواتین بھی سن رہی ہوں، میں اس پر کہنا نہیں چاہتا، ورنہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے نوجوان مجھے ملتے ہیں تو ان کے ہاتھ ٹھنڈے، تو مجھے بھی سردی لگا دیتے ہیں، میں نے کہا ہو جوان اور اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہو، ایسے تو نہیں نہ ہو۔
تو ساری ساری رات اپنے موبائلوں اور کیبلوں پر بیٹھے رہتے ہیں. جو ساری ساری رات قرآن پڑھتے تھے قرآن کدھر گیا؟ نمازیں کدھر گئیں؟ مسجدیں ویران ہو گئیں. اگر مسجدیں کے اندر آپ جاتے ہوتے تو مسجدوں کے سپیکر اترنے تھے. ہمارے بہت سارے لوگوں کو ناموس رسالت پر بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا ناموس رسالت پر نرم بات نہیں ہو سکتی. آج آپ نے ہمیں یہ باتیں نہیں پڑھانی. مجھے 12 ربیع الاول شریف 13ویں کی رات کو رات 2:30 بجے پکڑ کر لے گئے تو پوری پولیس 8 ڈالے مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے. تو میں نے کہا بھائی میں بھاگ تو سکتا نہیں, آپ چلیں, میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. تو میں ان کے ساتھ چل تو سکتا نہیں تھا. وہ مجھے پھر انہوں نے بندے بھی میرے پہلے انہوں نے گرفتار کر لیے, مسجد کے دروازے بھی توڑ دیے اور مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہو گئے. میرے جیسے بندے دہشت گرد کو گرفتار کرنے کے لیے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. تو میں نے کہا میں جا تو سکتا نہیں. انہوں نے کہا جی چلیے. میں نے کہا میں بہانہ تو نہیں بنا رہا, میں تو چل نہیں سکتا. پھر انہوں نے مجھے ایک نے ادھر سے پکڑا, ایک نے ادھر سے پکڑا, وہ گھسیٹ کر لے گئے. تو مجھے کہنے لگے آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کرتا ہوں کہ پڑھا جو ہے میں نے کہا پڑھا جو ہے تو باتیں تو بیان کرنی ہے, بیان کیوں نہ کریں. میں نے کہا میں نے 41 سال دین پڑھا پڑھایا ہے, تو میرے سامنے وہ مولوی لاؤ جس نے کم از کم 50 سال پڑھا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, لبیک 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 لبیک. میں تو کوئی پریشان نہیں, میں تو اس معذوری کی حالت میں بھی اب بھی تیار ہوں. اور میں سپیکر بند نہیں کیے, میں نے 9 سپیکر اتلے وڈے مینار تے لائے ہوئے. میں نے کہا سپیکر تسی دیتے ہوئے جی ساڑھے کو لین آ گئے ہو, تسی سپیکر ساڑھے کو جمع کرائیں تے لے جاؤ. یہ تو اسی لوگوں نے چندے نال لائے ہوئے. تو سب مسجدیں بنائیاں. آج 68 کتنے سال ہو گئے پاکستان بنے, 68 سال ہو گئے. تسی دسو پاکستان نے کیڑی مسجد بنائی سرکاری سطح تے سن, اور فیصل مسجد سعودیہ کو منگ کے تسی بنائی. تسی دسو پاکستان نے تساں کی کیتا؟ جیڑیاں اسی حضور دی امت ہے اپنی جیباں صاف کر کے نالے مدرسے چلا رہی, نالے مسجداں چلا رہی. تساں پاکستان نے کی کیتا ہے مسجداں نال؟ تسی بنائیے جے مسجداں بند کرن آ گئے ہو. تسی دھاڑی راتی سانو گاڑا کٹ دیو کہ مولوی بخشے گئے تے اسی پہلے بخشے جانا ہے. میں کہ تسی جاؤ پہلے بخشوی ہو, سانو کوئی پریشانی. اسی تو دعا منگدے حضور دی امت ساڈے تو پہلے جنت جائے. ہمیں کوئی درد ہے آپ کی جنت میں جانے سے یا کسی کی جنت کے جانے سے؟ ہم تو دعا مانگتے ہیں. میں تو دعائیں مانگتا ہوں, یا اللہ حضور کی امت کے گناہوں سے درگزر کر دے, حضور کی امت کی عظمت رفتہ کو بحال فرما. ہم تو یہ دعائیں مانگتے ہیں. تسی غازی علم الدین نو ایک مرلہ لاہور وچ نہیں دے سکے, تساں کی مسیتاں بنانی؟ تواڈے نزدیک تے ملالہ دختر پاکستان ہے. ہاں تواڈے نزدیک تے ملالہ دختر پاکستان ہے جیڑا سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین نہ کھڑے ہو کے فوٹو کھچا دی. اے دوویں گستاخ رسولن. اور میرے کو دا ثبوت موجود ہے. مطلب بعد کوئی کہے جی مولانا ایسے بات کر گئے, ملالہ دے اوتے ہاتھ رکھ کے کھڑیا سلمان رشدی. اس دی انہوں میں کتا بھی نہیں کہہ سکتا کائنات وچ, کتے دی بھی میں گل کرن لگا. اس نو کائنات وچ کسی شے نال تشبیہ نہیں دتی جا سکتی. انہیں حضور دے خلاف کتاب لکھی, میں ایک سطر تانوں سناواں تے تسی مینوں قتل کر دو. اس کے ساتھ کھڑے ہو کر مولانا نے تصویریں کھنچائیں, اس لیے اس کو نوبل انعام ملا. انہوں نے کہا واہ کڑیے واہ, تاریخ اسلام وچ مسلماناں دے گھر ہو جی دھی کوئی نہیں جمی جنہیں گستاخ رسول نہ کھڑ کے تے تصویر کھچائی ہو.
اے مسلمانوں دے گھر، اے مسلمانوں دی دھی نہیں نا 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 نا، اے مسلمانوں دی دھی نہیں، اے مسلمانوں دی دھی وے اے میرے کو 14 جلدان چوتھی جلد سبل الہدی والرشاد امام شامی لکھیا، میدان احد نبی علیہ السلام پر حملہ ہو گیا، خواتین کو بھی پتہ چلا، صحابیات کو، وہ مدینہ منورہ سے چلی، حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تواڈے سامنے رکھ کے تے پھر پڑھنا تاکہ تانوں سمجھ آوے کہ رسول اللہ دے جڑے غلام سن 228 صفحے ہوتے حدیث پاک کے، حضرت ام عامر مدینہ پاک تو چلیاں، بھائی حضور تے حملہ ہو گیا، آج ہر بندہ اندر بیٹھا ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم تو فرانسی سفیر بھی یہاں سے نہیں نکال سکے، میری مولی خادم دی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے تھی، بس اے بڑا معزز ہے، میں استاد العلماء ہاں، مجھے کوئی تھپڑ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ میں معزز جو بن گیا، حضور کی عزت پر حملے ہوتے رہے، 40 لاکھ دے خاکے انہاں بنا کے تے تقسیم کیتے، انہاں دی جرت سی اس طرح دیاں گلاں کرنا، پاکستان ہی تو بولے ہی کوئی نہیں، اسی تو 10 لاکھ دے جلوس کڈیا اور سارے نے نعرے لائے ہم سب چارلی ہیں، انہوں نے کہا اسی سارے چارلی ہیں، یا چارلی دا مطلب ہے سارے اسی گستاخ رسول ہیں، 10 لاکھ خنزیرہ نے جلوس کڈیا، اسی یہ 10,000 دا جلوس بھی نہ کٹ سکے، اسی جے 1 کروڑ بندہ اسلام آباد وال چلیا ہوندا کہ جناب اسی اور تے کچھ نہیں کر سکتے، اپنا سفیر واپس بلاؤ اور فرانسی سفیر تو کڈو، جنہ 40 ملکوں دے سربراہاں نے کہ اسی گستاخ ہیں، سارے دے سفیر کڈو تو اسی تو کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہمارے ہاں تو ممتاز قادری کا نام لینے سے کئی لوگوں کے پیٹ میں درد پڑتا ہے، میں نے کہا ذلیلہ تو پتر دیتا ہے، تو پتر دیتا ہے اسلام نو، پیسے دیتے نو، ممتاز قادری تو وہ ہے جس نے دودھ پیتا ہوا پتر چھوڑ کر گیا اور 2 بار سزائے موت سن کر بڑی دلیری کے ساتھ اندر بیٹھا ہے، تو بتا تو نے کیا کیا ہے؟ ممتاز قادری کے خلاف تو باتیں کرتا ہے، تو پتر دیتے، دودھ پیندا پتر چھڑ کے چلا جاوے بندہ 2 باری سزائے موت سن کے، جج نو کہے او ججا وکیل لکھے ہی، انہیں کہا میں 2 باری سزائے موت سنائی، انہیں کہا بھی لکھے ہی بھئی شام تک رسول اللہ تک پہنچ جاواں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آخر تک ہاتھ اٹھا کر جواب دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی تیری عظمت کو سلام ہے، سلام ہے، غازی تیری عظمت کو سلام ہے، سلام ہے، غازی تیری عظمت کو سلام ہے، غازی تیری عظمت کو سلام ہے، غازی تیری عظمت کو۔ اب جو غازی صاحب کی طرف سے 2 وکیل پیش ہوئے، خواجہ شریف اور میاں نذیر اختر، جسٹس سے 2 میں، ایک چیف جسٹس ہے، ایک جسٹس ہائی کورٹ، میاں صاحب جب جانے لگے لاہور سے تو 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھے رہے لاہور، ان سے باتیں ہوتی رہیں، سارے علماء نے ان کو بڑی بڑی فائلیں تیار کر کے دیں، مجھ سے بھی جو ہو سکا میں نے بھی ان کو تیار کر کے دی، اور آپ نے اخبار میں پڑھا کہ جج کہنے لگا کہ کانسٹیبل کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ گستاخ ہے، تو میاں نذیر اختر صاحب نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ پھر میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جناب جج صاحب اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دوں، انہوں نے کہا جی دیں، ایک کانسٹیبل کو کیسے پتہ چل گیا گستاخ ہے یہ؟ تو ہمارے میاں صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ مرزا مغل منگولے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے عیسائی ہونا ہے، ہزاروں کا مجمع لگ گیا، عیسائیوں کے پوپ آ گئے، پادری آ گئے، مجمع لگ گیا، مرزا مغل آ گئے، سٹیج سج گیا، اور جو بھی مرزا مغل سٹیج پر آئے، عیسائی پوپ اور پادری اس کے سر پر رنگ لگائیں، جا بھائی عیسائی ہو گیا۔ ایک عیسائی پادری کو جوش آ گیا، اس نے کہا کہ حضور کی آمد کے بعد ہمارا مذہب پھر آگے بڑھ رہا ہے، فجال واحد منہم ینتقص النبی، ایک پادری اٹھیا، انہیں بھرے مجمع ہزاراں دے مجمع حضور دے خلاف گل کر دیتی، نہ اتھے ممتاز قادری، نہ غازی علم الدین، نہ مرید حسین، نہ غازی اسحاق، نہ غازی عبد القیوم، نہ میاں محمد صدیق، نہ غازی غلام محمد، نہ اعلیٰ حضرت بریلوی، نہ پیر میر علی شاہ، نہ داتا علی حجویری، اس مجمع میں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا جو ہے وہ باندھا ہوا تھا۔ ہمارے نذیر اختر صاحب نے کہا کہ جہاں کتا بندھا ہوا تھا شکاری، جب فلما اکثر من ذالک،
جب اس نے حضور کے خلاف بات لمبی کی، کتا سیدھا کھڑا ہو گیا اور ایسے ایسے کرنے لگا، بھئی اجازت ملے پیچھے سے. کہتے ہیں جب اس نے بات لمبی کی وَصَبَا عَلَيْهِ الْقَلْبُ، کتا اچھڑیا، جمپ لیا انہیں، جمپ لے کے اپنا گلے والا رسا توڑ دیتا، چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا. جیڑا پادری حضور دے خلاف گل کر رہے سی فَخَشَمَهُ، انہیں چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کرو اے ڈیوٹی آج میری لگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے وکیل صاحب کہنے لگے اس کتے کو کس نے بتایا کہ گستاخ ہو گیا؟ ہمارے وکیل صاحب نے جج کو کہا کہ جناب بتائیے اس کتے کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ گستاخ ہے؟ انہیں جا کے تو انہیں چنڈ مار دی تھی. انہوں نے کہا وہ کتے کو جب پتا چل سکتا ہے تو ممتاز قادری نے تو حضور کا کلمہ پڑھا انسان ہے. وہ کہنے لگے پھر جج ایسے ایسے کرنے لگا. اس نے سمجھا کوئی جاہل بندہ کھڑا ہے تو کہتا ایسے ایسے کرنے لگا. تو کتے کو اگر وہ کتا تو تھا بھی منگولوں کا، یہ تو نہیں تھا کسی مسلمان کا تھا، وہ دن رات اس کو حضور کی شانیں بتاتا رہتا تھا، تو تھا بھی وہ تو منگولوں کا کتا تھا. اس کو کس نے بتایا گستاخی ہو گئی؟ اور پھر کتے نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں تو بیزار ہوں گستاخی رسول سے. بیزار نہیں، یہ مسلمانوں کا نعرہ ہی نہیں. مسلمانوں کا نعرہ گستاخ رسول کے بارے میں بیزاری نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ نعرہ ہے من شتم الانبیاء قتل ومن شتم اصحاب النبی جلد. یہ صدیوں پہلے، 1200 سال پہلے ہمارے بزرگ لکھ گئے، کہا کہ جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے گا اس کے لیے معافی نہیں، قتل، اس کو قتل کر دیا جائے. بیزار تو بندہ باپ سے بھی ہو جاتا ہے، بیزار تو بندہ رشتہ داروں سے بھی ہو جاتا ہے، بیزار تو بندہ بیماری سے بھی ہو جاتا ہے. میں اتنا عرصہ بیمار ہوں، بعض دفعہ میں بھی اپنے آپ پر پریشان ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا. بیزار تو بندہ اپنے آپ سے بھی ہو جاتا ہے، گستاخ رسول سے بیزاری نہیں. کتا بھی اٹھ کر اس نے یہ نہیں بھونکا میں بیزار ہوں، میں چلو رب سے وہ زبان مانگتا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اوے میں گستاخ رسول سے بیزار ہوں. کتا بھی اٹھ کر اس کو پڑ گیا، اس نے کہا کہ تو نے حضور کے خلاف بات کی. کتے جتنی بندے غیرت نہ ہوئے تھے بندہ کبھی میں عاشق رسول ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں اتو لے کے تھلے تک سارے مسلمان پاکستان ممتاز قادری اندر، تو جہاں ایک مسلمان بھی نہیں تھا اس کتے کو کتنی مار پڑی ہوگی. کتے نو اگلے کٹیا، چنگا کٹیا ہونا بیچارے، لیکن کتا زبانے حال نالو کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. فخلصوا منہ، امام کہتے ہیں ان لوگوں نے اس کتے کو مار مور کے باندھ دیا. فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہزارہ دا مجمسی لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی. وہ پادری آگے سے کہنے لگا کلا بل ھذا القلب عزیز النفس رانی یشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا تھا، یہ تو کتا ہے بیچارہ، یہ کوئی انسانوں کی باتیں سمجھتا ہے. یہ کتا تھا عزیز النفس، بڑا غیرت والا. جب میں تقریر کر رہا تو اشارہ میرے اس کتے کی طرف ہو گیا تقریر کے دوران، تو کتے نے سمجھا یہ مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے، اس لیے یہ رسہ توڑ کر مجھے پڑ گیا. امام کہتے ہیں پھر وہ پادری دوبارہ سٹیج تے چڑھیا اور پھر انہیں دوبارہ حضور کے خلاف پھر گل کر دی. فاطالہ انہیں گل پھر لمبی کر دیتی. پہلے تو کتے نے چانڈ ماری سی، انہیں کہا بندے نہ پتر بان تو جا نہیں سکتا بچ کے. پہلے تو انہیں چانڈ ماری سی بھائی ہوش کر، حضور دے بارے گل کرے تے بچ جائیں. امام کہتے ہیں دوبارہ جدوں چڑھیا پھر انہیں حضور کے خلاف پھر گل کر دیتی. فاطالہ گل پھر لمبی کر دیتی. فوسب القلب مرۃ اخرى، ڈیوٹی جی لگی ہوئی سی. ممتاز قادری نے اپنے والد کو قسم اٹھا کر بتایا، انہوں نے کہا ابا جی جب میں اس کو گولی مارنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار گولی میں مار دوں گا تو پیچھے اور پولیس والے ہیں، یہ مجھے گولی مار دیں گے، راز راز ہی رہے گا. بھائی پیر صاحب نے پیسے دیتے ممتاز قادری نو،
یا کسی اور بندے نے دیتے, کسی ایجنسی نے خرید لیا, ممتاز قادری نو وقت گورنر نو مار دیتا, کہنے لگا میں پیچھے ہٹ گیا, میں کہا میں گولی نہیں ماردا, اے راز راز ہی قیامت تک رہنا ہے. کہنا جدو میں پیچھے ہٹیا کہ ہزاروں اولیاء اللہ سبز کپڑے پہن کر میرے سامنے آ گئے, انہاں کیا مارو گولی, اسی ہاتھ نپ کے کھڑے مار گولی. تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, گستاخ رسول کی ایک سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, عظمت مصطفیٰ. اب بتاؤ, اس نے قسم اٹھا کر اپنے باپ کو بتایا اور ان کے والد صاحب نے مجھے اس طرح سامنے بیٹھ کر بتایا. اب بتاؤ جب داتا صاحب سبز کپڑے پہن کے سامنے آ گئے, ہونا کیا ہے, پوری دنیا جنہوں حضور دی عزت کا قانون کاڑا نظر آیا, سارے فقیر اپنے آپ تو باہر ہو گئے. فقیری تھی حضور دی وجہ تو سارے تھی, سارے فقیر پھر جلال میں آ گئے. نے کہا اس نے حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہہ دیا, لے اسی ہاتھ پکڑ کے کھڑیا. مفتی حنیف قریشی انہیں میں نے خود دسیا, انہیں کہا میں نے پنڈی دا مجذوب ملیا, کہنے لگا مفتی اسی بھی آن ڈیوٹی اتھے موجود سی. اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی, جب ممتاز قادری کو داتا صاحب نے فرمایا مار گولی, تو اب ممتاز قادری کیا کرتا؟ ایتھے میں بھی تقریر کر رہا, حضرت موجود ہیں, علماء موجود ہیں, تسی بھی موجود ہو, ایتھے میں نے گرفتار کوئی نہیں کرے گا. میں اگر ہویا بھی صحیح تو لاہور جا کے میں نے گرفتار کرنا ہے, یا آدھی راتی میں نے کرنا ہے کہ بھائی مولانا اتنی ڈاڈیاں گلاں کرنے تے جناب ایتھے میں نے کوئی نہیں کرے گا گرفتار. ایتھے نعت پڑھنی, تقریر کرنی کوئی مسئلہ ہے؟ میرے تو پہلے نعت خان پڑھ رہے سن, تسی جناب پیسے الی جا رہے سی جناب, سبحان اللہ, پیسے بھی انہوں نے مل رہا ہے, عزتاں بھی مل رہی ہیں, نعرے بھی لگ رہے, ٹکر وکھرا, عزتاں وکھریاں ہے جناب, تمبو وکھرے, ایتھے نعتاں پڑھنی ہے کوئی مشکل نہیں. ایڈے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں, وقت گورنر نو بندے 27 گولیاں ماریاں ہون تے تھانا کو سارے ہاتھ بدے ہون تے پھر نعت پڑھے, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ممتاز قادری کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ باتیں کیوں کرتے ہیں. پاگل نہیں ہے, کچھ اور ہی چیز ہے. ایتھے تو میں کہ دسن لگا پاگل کتا بھی رسول اللہ دا نام آیا تو بندے نے پتر بن گیا, انہیں کلمہ پڑھے ہوا, اس میں اتنی حیا بھی کوئی نہیں. ممتاز قادری کے خلاف باتیں کرتا ہے یہ. میرے آقا و مولا جب حضور کی عزت اور آبرو پر ایسے بندہ کر کے بات کرے نا تو حضور خوش ہوتے ہیں اس پر. ایسے کر کے میرے آقا و مولا نے اسی کتاب کے اندر ہے, میدان احد کی طرف جاتے ہوئے حضور نے ایسے تلوار اٹھائی, فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ, فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. حضرت ابو دجانہ کے آئے, انہوں نے کہا جی میں لینا. عرض کی حق کے وے, فرمایا یہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی دوسرا حق کیا ہے, فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے, فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. حضرت ابو دجانہ تلوار لے لئی اور تلوار لے کر ایسے, میں ٹھیک ہوتا نا تو میں آپ کو یہاں سے لے کر وہاں تک چل کر دکھاتا کہ حضرت ابو دجانہ کیسے چلے. حضرت ابو دجانہ حضور کو تلوار لئی تھے ایسے پہلوانوں کی طرح چلے اور شعر پڑھ رہے تھے, رجز پڑھ رہے تھے. ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قوم الدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. فرمایا آج رسول اللہ سے تلوار لی, اب پچھلی صفوں میں زندگی میں نہیں کھڑا ہونا, آگے نکل کر کھڑے ہونا ہے سرا. ایسے جب چلے, فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر, جب دیکھا رسول اللہ نے کہ میرا غلام پہلوانوں کی چال ایسے چل رہا ہے, فقال انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن. حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال اللہ. حضور خوش ہوتے ہیں یہ چال بھی دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں. اور میں جو سخت تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر بھی رسول اللہ کو پسند ہے. ہاں میری پسند نہیں, تقریر جو حضور کی عزت پر سخت بات کرے, مطلب بعد میں کوئی سمجھدار رہے. کتے کا کام ہوتا ہے پہرا دینا. میرا جو نعرہ لگاتے ہیں نا تو پھر میں ان کو روک دیتا ہوں. میں نے کہا کتے کے نعرے نہیں لگتے, مالک کے نعرے لگتے. حضور کی بات کرے, کتا ہم حضور کے نام پر کھاتے جو ہیں. میرے سامنے
گل کرن واسطے تیار کوئی نہیں سی مینوں جدوں گرفتار کر کے لے گئے. میں ایک بندہ میرے سامنے آیا, میں انہوں 2-4 سنائیاں, پھر پیچھے پیچھے ہوندے سارے. میں کہا تسی مسئلہ کیا ہے تانوں؟ اور شیطان تاثیر دیاں بتیاں چلن لبرٹی مارکیٹ لاہور وچ ہووے 12 ربیع الاول شریف دا دن, پوری امت سرکار آ گئے کہ نعرے لگا رہے ہوں, اور گرانٹڈ گستاخ رسول سلمان تاثیر اس کی بتیاں جلا کر لوگ نعرے لگائیں تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اس جرم میں مجھے وہ لے کر گئے اور لڑکوں نے وہاں بتیاں بجھا دی, نہ کسی کو مارا, نے کہا پارٹی رسول اللہ دی آمد دے گستاخ دیاں بتیاں. میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ذلیلو, اور مجھے پکڑنے کے بجائے تو ان کو پکڑنا چاہیے تھا جنہوں نے گستاخ کی شمع جلائی, یا جنہوں نے بجھائی ان کو پکڑنا چاہیے تھا. تسی ڈر بیٹھے ہو, تساں کی گل کرنی, تسی تے تانوں کوئی نہیں پکڑدا, میں نوں پکڑا کے جڑے تو تسی پریشان نہ ہو, تانوں کچھ نہیں ہوندا. یا رسول اللہ, یا علی, یا نبی, یا نبی. بات ہے وے, میں پہلے تقریر شروع تاں کہہ دینا بھئی بزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں, بزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں. جڑا کبھی نہیں ہتھ کڑی لگ جائے گی. مینوں جدوں نہ گھسیٹیا تو مینوں زندگی دا لطف ہی اس دن آیا. میں کہا ساری زندگی حضور دے نام دا کھادیا کی ہویا, کی ہویا؟ میں نے تو زبردستی انہوں نے کیا جان نکل. میں کہا میں تو 10 سال اندر رہن واسطے آیا, میں تو نکلنا ہی کوئی نہیں. وہ کہنے جان چھوڑ ساڑی. میں کہا کیوں جان چھوڑی, تجھے میں نپ کے کیوں لے آئے؟ میں حقیقت تو دس رہا, میں سانوں کوئی پریشانی, ایتھے بھی کھانا, ایتھے بھی روٹی کھانی تے اندر بھی کھانی. ایتھے بھی روٹی کھانی تے اتھے بھی کھانی. علماء دلیر ہوں, ساری زندگی حضور کے نام پر کھایا ہے. 2 دن اگر جیل میں چلے گئے درود شریف پڑھتے ہوئے تو کیا ہوگا؟ تسی اندر جا کے پیر بن جانا ہے. قیدیاں پوچھنا ہے مولانا کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا درود شریف پڑھ کے آئے ہو, اور کی کر کے. ہاں جی, وہ قیدیاں تو آڑے پیر دھو کے پینے نہ کیا یار اسی تو ڈکیتی ماری, کوئی کہے گا میں قتل کر کے آ. انہوں نے کہا میں رسول اللہ تے درود پڑھیا. تو انہوں نے کہنا یار کمال ہے مولانا, یہ کوئی جرم ہے؟ انہوں نے کہا بس اے تو جرم بن گیا پاکستان وچ, تے کچھ نہیں ہوندا. جیلاں وچ بندیاں واسطے بنیاں. دلیری نال حضور دی عزت تے پیرا دیو. پاکستان میں اتلے سپیکروں میں درود شریف پڑھا جائے گا, مصطفیٰ جان رحمت پڑھا جائے گا. اے تے ہندو کوئی نہیں رہندا, جن ہندو رہندا سانو دسو اسی دی کان ٹھیک کریے. جنوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کان درد ہوندے نے, سانو دسو کیڑا بندہ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اے دا کتنوں درد پوندا ہے ڈیڈے, سانو دسو دا درد ٹھیک کریے. اور میرے آقا و مولا کا نام آنے سے تو پوری کائنات بھی وجد میں آ جاتی ہے. تو درود شریف کیوں کس کو تکلیف ہو گئی؟ اس فضائل درود پر تو پوری کتاب جلاء الافہام ابن قیم دی اے درود شریف دے اوتے, ہاں اے دے اوتے پورے میں اے تے بیان کراں درود شریف دے فضائل اوتے, تے اے تے بڑا لمبا کام ہے. علماء نو چاہیے جمعے والے دن اینو سامنے رکھ کے بھائی رسول اللہ نے فلانے بندے نال انج کیتا, انہیں حضور تے درود پڑھدا سی, مغرب تو بعد انج پڑھدا سی, پھر شام تو بعد انج پڑھدا سی. اے دے وچ ہے ابن قیم اور ابن تیمیہ دا شاگرد ہے, لیکن انہیں لکھ دیتا ہے صفحہ نمبر انہیں 61 تے لکھ دیتی ہے گل, اور بڑی عجیب و غریب انہیں گل لکھ دیتی. انہیں کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس وقت؟ انہوں نے کہا جی پھر کی ہونا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے یہ بات کر دی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر؟ میرے آقا نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان, میرا غلام کائنات میں جس جگہ پر بھی درود پڑھتا ہے اس کی آواز میں سنتا ہوں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وبعد وفاتک, جب آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر بھی؟ قال وبعد وفاتی,
ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا دنیا میں تشریف لے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی میں اپنے غلاموں کا درود سنوں گا، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو چھیڑے۔ صلو علی الحبیب۔ گل کوئی سمجھ آ رہی؟ ایت وچ لکھے ہوا اب یہ جھگڑے ختم کریں کہ درود حضور سنتے ہیں، حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں، بات ختم ہے۔ اب اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے کسی کو؟ سنی 1400 سال کے بعد بھی سنیوں کو پریشانی ہے۔ حضرت بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں میں سنی ہوں، مولانا بیٹھے ہیں سارے کہتے ہیں میں سنی ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو لے کے میرے استاد گرامی تک مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی جنہاں کو میں پڑھیا، یعنی 80 ہجری تو لے کے 2013 میں آپ دا وصال ہے، 10 مسلمان آئے سارے فقیر ہے کہندے رہے اسی سنی ہاں۔ آج سنی کیوں سیدھے سادے مسلمان ہو گئے؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہم سنی ہیں؟ سارے فقیر کہندے رہے اسی سنی ہاں۔ آج سنیوں کو کیا ہو گیا کہ وہ سنی لفظ کہلانے سے بھی شرماتے ہیں کہ جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ میں کہا داتا صاحب نے لکھا میں سنی، تیرے نزدیک داتا صاحب ڈنگے مسلمان ہیں۔ آپ اٹھنا ہے، حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے، اور کوئی نہیں بات، حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے۔ گل سمجھ آئی؟ میری مسیتی آئے سپیکر لان، میں کبھی سپیکر تے نہیں اتر سکتا، مولی خادم مر سکتا، ہاں میں مر تے سکتا، سپیکر مسجد تے نہیں لان دینا۔ ایسی ہے، میں نے کہا ایسی ہے، جا کر اوپر بتاؤ۔ اس نے موبائل کٹ لیا، کہنے لگا ٹیپ کروائیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ میں پھر چھک دیتی ہیں جڑیاں میری آنگیاں، میں کہا اوپر جا کر سناؤ بھائی مولی خادم یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ سپیکر نہیں اتر سکتا مسجد کا، یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی لاوارث ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق چار یار، زندہ آباد۔ سپیکر نہیں اتر سکتا، ساڑھے سپیکر دی وجہ تو پاکستان میں روزانہ قتل ہوندے، میری تقریر سن کے لوگ قتل کر دیں روزانہ، میری تقریر سن کے لوگ رشوتاں لین دیں، میری تقریر سن کے نمبر 2 لوگ مال بیچ دیں، میری تقریر سن کے لوگ دودھ وچ پانی ملا دیں، میری تقریر سن کے مرچاں وچ لوگ پھک ملا دیں، میری تقریر سن کے 6 سالہ بچیاں نال لوگ ریپ کر دیں، میری تقریر سن کے لوگ ماں باپ نوں تھپڑ مار دیں، میری تقریر سن کے ماں باپ بڈھے نوں لوگ گھروں کٹ دیں، میری تقریر سن کے ایک جملے نال لوگ اپنی بیویاں نوں 99% ساڑھے کو طلاقاں دے مسئلے آ رہے ہیں اس ٹائم، 99%، 99.5 کم، کوئی اور مسئلہ لوگ نہیں پوچھتے، بس ہی میں غصے میں تھا تو ایسے ہو گیا، میں غصے میں تھا تو ایسے ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیا۔ ایک بابا میرے کو مسئلہ پوچھنا آیا لائبریری کہنے لگا، میں کہا بابا جی طلاق تے ہو گئی تو بیٹے دی، میرے نام بابا لڑ پیا، کہنے لگا مولوی اتنی بھری لائبریری تے میرا مسئلہ کوئی نہیں وچ، میں کہا بابا جی مسئلہ ہن مولوی خادم دے پیو دا تے نہیں، مسئلہ تو شریعت دا، مسئلہ تو شریعت دا، مولوی خادم تے بدل نہیں سکتا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اور بابا میرے نال لڑ پیا، میرے گل پہ گیا، کہنے لگا تینوں مولوی بنایا کسے؟ ایڈے کتاباں دے تو ڈھیر لائے میں، اتنی کتاباں میں میرے پتر دا مسئلہ کوئی نہیں، میں کہا جی نہیں طلاق ہو گئی۔ میں نے ایک وکیل ملیا فیملی کورٹ دا، کہنے لگا حضرت صاحب حضور کی امت کو بچاؤ، خاندانوں کے خاندان برباد ہو رہے ہیں، یہ ہماری تقریریں سن کر لوگ اپنی بیویوں کو طلاقیں دیتے ہیں، میری تقریر سن کر تو اگر ماں باپ کا گستاخ ہو تو اسی وقت گھر جا کر اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پیتا ہے کہ مولانا نے آج ماں باپ کے یہ فضائل بتائے۔ ہاں جی، میں میری تقریریں سن کر تو بغیر داڑھی کے لوگ میں نے کبھی بھی نہیں اس کو کہا لڑکے کو داڑھی رکھ، ہفتے بعد آتا ہے کہنے لگا جی میں نے آپ کی تقریر سنی تھی، میں نے خود بخود داڑھی رکھ لی، میں نمازوں کو پابند ہو گیا، میں قرآن مجید۔ بتاؤ ہمارے سپیکر نے بربادی کی ہے؟ ساڑھے سپیکر اگر بربادی کرتا ہے تو میں آج اعلان کرنا کوئی عالم سپیکر نہیں چلائے گا، لیکن ساڑھے سپیکر دی وجہ تو 68 سال دسو ساڑھے سپیکر دی وجہ تو بندے قتل ہوئے ہوں۔ میں ذمہ داری نال گل کر رہا، میں اہل سنت دا ایک خادم ہاں، میں ذمہ داری میں اتنے بھی علماء نہ جا کے بات کر دیا گا جی آج تو بعد سپیکر بند نہیں چلیں گے، لیکن ہمارے سپیکر کی وجہ سے نہیں ہے۔ جناب
اب درود پر بھی پابندی ہے. اب کس والے ہیں؟ ہاں جی ہاں، ہم درود والے بھی ہیں، بارود والے بھی ہیں. سارا بارود بھریا ہے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آخر تک آواز آئی نعرہ رسالت. میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. ہم وہ بارود والے، بارود میں ہے کہ میرے آقا نے تلوار اٹھائی، اس کے بعد بارود کو بھی عزت مل گئی. ہاں مسلمانوں کا. میں واہ کینٹ تقریر کرن گیا تو میں پوچھا بھائی اتنے کی بنتا ہے؟ انہیں کہا جی اتنے تو ٹینک بنتے ہیں. اتنے تو خالد ٹینک بنیا، درار ٹینک بنیا. تو میں کہا میں آپ تو ہیں درود والے، تو میں تو بارود والے شہر میں کیا تقریر کروں گا؟ سنی ہو گئے پریشان. میں کہا آپ تو کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، یہاں واہ کینٹ میں تو بارود بنتا ہے، اب بتاؤ میں کیا تقریر کروں؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا اتنی بزدلی نہ کیا کرو. میرے آقا مولا نے تلوار اٹھائی، صحابہ نے تلوار اٹھائی، کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکھٹائے، اٹھو نکلو باہر، حضور آ گئے. ہم اپنے مطلقاً بارود کی نفی مت کیا کریں، ورنہ پاکستان کا غوری میزائل کدھر جائے گا؟ ایٹم بم پاکستان کا کدھر جائے گا؟ ہمیں فخر ہے پوری دنیا پر ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے. پورے کفر کو تکلیف ہی یہ ہے پاکستان کی. کبھی جناب بم دھماکے، کبھی جناب فرقہ واریت کے نام، کبھی جناب بچے دے اغوا، کبھی بچے دے قتل، کبھی فلاں. اے پاکستان پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ میرے آقا کو یہاں سے خوشبو بھی آئی اور ہمارے پاس خالد ٹینک ہے. کیا ہے؟ اور خالد اے مولانا بات کر رہے سن خالد بن ولید، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اے جا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا. خالد بن ولید قدم چکیا تے دفاع واسطے بھی واپس نہیں لے آئے. اج تک ان تاریخ وچ نہیں ہویا. بڑے تو بڑا دلیر بھی ہوئے قدم چک کے دفاع واسطے خالد بن ولید اوون. اے میں جڑی تواڈے سامنے تقریر کر رہا نا دلیری نال، اے میں حضرت خالد بن ولید کو منگ کے لے آیا ملک شام. میں ہم سے خالد بن ولید دی قبر دی زیارت کی تھی. موڈا لا کے میں 2 سنتاں تے 3 وتر پڑے. خالد بن ولید دے مزار نال اے موڈا لایا میں. اے حادثہ تو میرے نال بعد وچ ہویا. این موڈا لا کے میں پڑھیا تے بعد وچ میں کہا جناب ایڈے وڈے دلیر آدمی ہو، کوئی سانو بھی دلیری دیو. ہر ویلے ٹنگا کمدیاں راندیاں پاکستان وچ تقریر کرن لگے آپ یہ ہو جانا ہے، پرسوں یہ ہو جانا ہے. میں آکھا تسی کوئی ایڈے سخیاں نے مالاں وچ کمینے لوگاں دا حصہ ہوندا ہے، ایڈے وڈے سخیوں کو سانو بھی دیو. اس تو بعد پھر مینوں ڈر نہیں لگیا. میں منگ کے لے آیا. میں بھی تقریر نہیں ہوندی. میں حضرت خالد بن ولید کو منگی. ایڈی وڈی تلوار پئی سی خالد بن ولید دی قبر انور تے. اس ویلے تے میں تندرستی میرے کو 2 ہتھاں نال چکی نہیں سی جاندی. تے خالد بن ولید این چلاندے سن، این چلدی سی تلوار. میرے جا بندہ انہوں چکن واسطے بیزار سی تے خالد بن ولید این چلاندے سن. کیڑی طاقت سی؟ صحابہ کوئی ڈنڈ بیٹھ کر کرتے سن، سویرے کوئی ہریسے ناشتے کرتے سن. میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا، میں کہا اقبال یہ کیڑی طاقت سی صحابہ کو؟ انہوں نے کہا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت. اتھے جو کچھ لکھے سی میں سنا دے ماں. خالد بن ولید دی قبر انور تے لکھے ہوئے سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات. خالد بن ولید ایک گل اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے. لکی تو قضا و قضا زحفن. فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا. فما فی جسدی شبرن الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم اور طعنۃ برمح. فرمایا میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں تلوار اور تیر اور نیزہ نہ لگا ہو. میرا اس جسم اسلام واسطے چھلنی ہو گیا. وہاں نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر. فرمایا اس خالد نے لکھاں دے لشکر اچ موت نو تلاش کیتا، موت ادوں تو نظر نہ آئی. آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. آخری جملہ خالد بن ولید کا آپ کو سنانا اس لیے ہے تاکہ آپ بھی دلیر ہوں. آخری جملہ خالد بن ولید کا لکھا ہوا تھا فلا نامت آیون الجبنا. فرمایا بوس دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال کوئی مردا تے خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا. مردا انسان اسے ویلے جس ویلے موت آئی ہوے، اس تو پہلے بندہ نہیں مردا. میں حضرت صلاح الدین ایوبی دی قبر تے حاضر ہویا دمشق وچ. جامعہ مسجد اموی دے دروازے تو نکل کے بائیں طرف میں اتنے حاضری دیتی.
تے جدوں مڑیا تے حضرت صلاح الدین ایوبی دی قبر دے دروازے دے یعنی جس دروازے چوں بندہ داخل ہوندا اوتھے لکھے ہوئے سی یہ بات لا تحسبوا مات شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو اوے تے حاضری دین والے مت سمجھی کہ جدوں صلاح الدین ایوبی مریا ایک کو بندہ مریا جس دن صلاح الدین ایوبی مریا اس دن پوری امت مر گئی کتھوں لے آوی ہے صلاح الدین ایوبی ایتھے حضور دے خاکے بن گئے تے کوئی مسلمان حکمران نہیں بولیا صلاح الدین ایوبی دے دور وچ مسلمان حاجیاں دا قافلہ جا رہے سی فرنگی اور صلیبی جرنل نے انہاں تے حملہ کر دیتا حاجی بڑبڑا اٹھے ہائے وائے کرن لگ پے بغیر اسلحے کے تھے تو فرنگی اور صلیبی جرنل کہنے لگا بلاؤ محمد نو تسی جے کہہ دیو ساڈا نبی ہے بلاؤ محمد نو تہاڈی مدد کرے اے انہیں جملہ کہہ دیتا جملہ چلدیاں صلاح الدین ایوبی تک آ گیا 3.5 سال صلاح الدین ایوبی ستا نہیں سی یہ ہے مسلمانوں کے حکمران 3.5 سال صلاح الدین ایوبی کروٹ نہیں لئی جدو نیند آندی سی دیوار نہ ٹیک لا کے سو جاندا سی کہنے لگا انہیں حضور دی گستاخی کی تھی اور میں اس وقت تک نہیں سونا جدو تک میں وہ بدلہ نہیں لینا 3.5 سال بعد جدو اللہ نے انہوں نے فتح دیتی سارے جرنیل سامنے آئے فرمایا جا تینو معافی جدو او سامنے آیا کہ آپ اچھل کے شیران دی طرح اوندا گریبان نپ لیا فرمایا کتیا تو کیا سی بلاؤ محمد نو تے مینوں ہن رسول اللہ نے بھیجے دس ہن کی کرنے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد یہ ہے مسلمانوں کے حکمران اور راجپال ہوتے جس بندے نے پہلے حملہ کیتا سی نا او دا نام سی عبدالعزیز غزنی دا رہن والا سی غازی علم الدین دے بعد کیونکہ دے حصے لکھے ہوئے سی عبدالعزیز نامی بندہ گرفتار ہو گیا انگریزاں دی حکومت تھے انہیں کہا تو اپنے ملک چ آ کے تھے ساڈا قانون ہاتھ وچ کیوں لیا راجپال تے کیوں حملہ کیتا ہی عبدالعزیز نامی غزنی دا رہن والا انہیں کیا جدوں میں تجارت واسطے لاہور آ رہے سی تے راتی محمود غزنوی آیا میری خواب وچ انہیں کہا کتھے جا رہا انہیں کہا میں لاہور جا رہا ہوں تجارت واسطے انہیں کہا تجارت بعد وچ کری اوتھے گستاخ رسول انہوں قتل پہرے کری اور ساڈے جڑے حکمران سن انہاں نوں تے قبر وچ بھی چین کوئی نہیں سی محمود غزنوی غزنی چ لیٹیا تے گستاخ لاہور ہے دسو یار انہوں کنے دسیا یہاں کہتے ہیں رسول اللہ نہیں جانتے جی کہتے ہیں حضور نہیں جانتے لوگ ایسی باتیں حضور کے بارے میں کرتے محمود غزنوی قبر کن نے دسیا غزنی چن یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہو بعد پھر آج جناب ساڑی تھے کئی بیچارے میں تقریر کرنا تے او جلے ہو حضور نال پیار کرو اے جنہاں نال تسی متھے لائی بیٹھے ہو انہاں تے تہاڈی قبر تے تھکنا بھی کوئی نہیں آنا اتھے رسول اللہ نے ایک گل یاد رکھنا آنا میرے آقا نے قبر بس اتنی وفا کر کے ضرور جانی حضور نال دنیا تے اتنی وفا کر کے ضرور جانی کہ جب آپ قبر میں پیش ہو اور میرے آقا جلوہ گر ہوں تو حضور خود فرما دے جانے دو یہ اپنا ہی ہے جانے دو یہ اپنا ہی ہے اتنی محبت کر کے ضرور جانی اور حافظ محمد افضل فقیر صاحب نارنگ منڈی والے ان کی قبر کی لو پر ان کا اپنا شعر لکھا ہوا ہے زندگی بھی میری ان سے ملاقات ہوئی میں ان کے عرس پر بھی گیا اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی انہوں نے اپنا شعر لکھیا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا اتنا حضور نال پیار کرنا ہے کہ میرے آقا خود فرما دیں یہ اپنا ہے جانے دو یہ اپنا ہے میرے آقا نے فرما دیتا تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی درود شریف پڑھن دا جمعے والے دن ایک مولانا کھڑے ہوندے 2-4 بڈھے کھڑے ہوندے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا میں آقا باقی سنی کدھر گئے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے درود و سلام پڑھنے یہ فرض واجب کے چکر میں ہے میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا میں تو آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ انہاں بسترے تے لوٹے چوا دے ہر بندے نوں انہاں دا جرنل بھی لوٹے چکی پھردا سنی جس بندے کو 4 پیسے آونا انگوٹھے چومنے تو چلا جاندا دسو اے سنیاں کی کیتا لاہور جیڑی سوسائٹی بننی ہوتے سنیاں دی مسجد کوئی نہیں آبادی ساری سنیاں دی کیوں جی جدوں غریب سی اینج کر کے انگوٹھے چومدا سی داتا صاحب بھی جاندا سی میلاد شریف بھی مناندا سی جدوں رب پیسے دیتے کہندا جی میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں
انہاں جرنل نوں بسترے چوا دیتے، بڑے بڑے لوگ بھی انہاں دے بسترے چک کے تے فخر محسوس کرنے، سنی جس کول پیسہ آ گیا اینج کرنے بھی شرماندہ، لوگ کیا کہیں گے حضور کا نام چوم رہا ہے، ایس کر کے حضور نال پیار کرنا ہے، ایتھو ہاتھ لیا کے رسول اللہ دا نام اینج کر کے چومنا ہے۔ میدان حدیبیہ وچ جد عروہ بن مسعود آیا نا تے صحابہ حضور دی تھک مبارک لے کے ساڑھے بزرگاں نے لکھیا کہ انہوں ساڑن واسطے تے انہوں دسن واسطے صحابہ نے این حرکت کی تھی، جد حضور تھک سٹتے سن تے 1400 صحابہ تھک واسطے چلے جاندے سن، اینج ہاتھ تے تھک لے کے تے چہرے تے مردے سن، کہندے انہوں دسیا جنہاں دی طرف تسی رخ کرنا چاہندے ہو انہاں دی تے تھک بھی اپنے چہرے تے سی لے لیا، ہوش کر کے گل کرنا انہاں دے بارے۔ اے گل ہے اصل، آج سنی حضور کی شان جب ہو تو آپ ایسے کر کے چومیں، جس بندے کو تکلیف ہو کیا کر رہا ہے انہیں کہا تیرے واسطے تو کیتا ہے، ہاں تینوں تو درد جڑا ہو سی میں اسی واسطے تو چومیا بھائی تینوں درد ہویا تو میں اپنے نبی دا نام نہ چوما۔ سنی ایسے دلیر ہو، باقیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے جو مرضی کو کرتا پھرے، ہمیں کچھ سے، لیکن آپ کو دلیر کرنا ہے، حضور سے ایسی محبت کرنی ہے ایسے کر کے۔ لو میری گفتگو میں او ملالہ دی گل وچے رہ گئی تے حضرت ام عامر دی گل او پھر تاکہ تسی یہ نہ کہو مولانا ایویں ماری گل، حضرت ام عامر آ گئی ہیں رستے چ، صحابہ کو پوچھا ما فعل رسول اللہ، یہ ہے مسلمانوں کی بیٹی، ملالہ مسلمانوں دی بیٹی نہیں، اے مسلمانوں دی بیٹی ہے، اے مسلمانوں دی ماں ہے۔ فرمایا ما فعل رسول اللہ، صحابہ کو پوچھا حضور کا کیا حال ہے، کہا کہ رسول اللہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے ابا جی شہید ہو گئے۔ حضرت ام عامر فرمانے لگی میں حضور دا پوچھا، پیو دا نہیں پوچھا، حضور دا دسو، انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے۔ پھر آگے آئیں، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، حضور کا بتائیں کیا حال ہے، کہا کہ رسول اللہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے ابا جی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، ابا جی بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں نہیں ابا جی کا نہیں پوچھ رہی، نہ شوہر کا پوچھ رہی، حضور کا بتا۔ انہوں نے کہا حضور تشریف لا رہے۔ آگے چلی، پھر صحابہ سے پوچھا ما فعل رسول اللہ، انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر آگے چلی، ما فعل رسول اللہ، انہوں نے کہا جی آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ کتنے رشتے چلے گئے، ہے بھی عورت ایتھے مسلمانہ دیا ماما، ہاں بچے باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک۔ میں کہا تسی بچے بچائے نہ، پھر دین کنے بچانا سی؟ پہلے ماما خود کہنی سن جا پترا، میں پرویز مشرف دے دور گرفتار ہویا، میری والدہ ادو حیات سن، میں اپنی والدہ نو ملن گیا تو میرے تے ناراض ہو گئے، کہنے لگے تو بڑیاں تقریراں کرنا، اور مولوی کوئی نہیں، ایویں کوئی گولی مار دے گئی، کوئی زہر دے گئی تے تو بندہ بنا کر ایجیاں گلاں نہ کیتا کر۔ میں اپنی والدہ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں کہا جناب ایک عرض کراں جی بے ادبی نہ ہوئے، انہوں نے کہا ہاں گل کر۔ میں کہا جی گل اے وے تسی مینوں پڑھایا کیوں؟ میرے والد صاحب جٹ سن، میں کہا مینوں بھی دو داند اور لے دیں دے، میں انہاں دے پیچھے ہل واندا رہندا۔ والد صاحب ایویں ساری زندگی بیچارے نالے ہل واندے سن، نالے ڈنگر چراندے سن، نالے اپنے جناب، میں کہا میں انہاں دی خدمت بھی نہ کر سکیا تے مینوں تسی پڑھایا کیوں؟ ڈنگر چروانے سن، ڈنگراں نوں پٹھے پوانے، جدوں پڑھایا تے پھر حضور دا دین دا بیان کرنا ہے، تانوں کنے کہے سی؟ میری والدہ کہنے اچھا جا جن مرضی آ کر، مینوں نہیں سی پتہ جڑی تو یہ گل اگوں کرنی۔ اور میری والدہ پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن۔ اے اقبال کہندا ہے مراد آدی خرد پرور جنونے، نگاہ مادر پاک اندرونے۔ اقبال کہندا میرے اندر جڑا عشق رسول ہے نا، مینوں کدھروں بھی نہیں ملیا، ماں دی گود چوں ملیا۔ اللہ اکبر، توجہ، یا رسول میں تہاڈیاں ظاہر ہے تہاڈیاں ماواں بھی ایویں تے میری ماں بھی جویں میری ماں مینوں میری ماں جس کام نو ہاتھ پاندی سی کہندی سی صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، تے اے تاں سب گھٹی وچ تے ماں دی گود وچ سکیا صدقے یا رسول اللہ، اس نام نال بے وفائی کیویں ہو سکدی؟ میری والدہ نے مینوں خود سنایا بھئی گاں تے مجھ کٹھے بدے ہوئے سن تے اور مجھ نے سر ماریا گاں نو تے اودی ٹانگ اودے سنگ وچ پھس گئی، کہندی گھر بندہ تے ایسی کوئی نہیں، تے میں کہا بھئی یا اللہ میں اودا دوواں دے منہ نپ کے رکھے بھئی یہ جے مجھ اچھڑی تے انہیں دی ٹانگ توڑ دینی، گاں اچھڑی تے انہیں ٹانگ ٹوٹ جانی۔ کہنے لگی میں کیا لو، میں چھوٹی نہیں کیا، میں آکھا جا کے قرآن لیا
تے میں بھائی قرآن مجھ دے سر تے رکھیا تے میں کہا صدقے یا رسول اللہ تے وہ ٹنگ اپنے آپ باہر آ گئی. ساڑھے تے اس طرح دی بات. اے میں بیمار ویکھ رہا ہوں میرا حادثہ ہویا تے میں اپنی والدہ نو کیا میں کہا تسی میرے واسطے دعا نہیں منگدے؟ ماواں دی دعا تے اولاد دے حق وچ رد نہیں ہوندی، یہ تو میرے آقا دا فرمان ہے. اج دی کوئی پڑھی لکھی ماں ہوندی نا انہیں فوراً رب دا شکوہ کر دینا سی، او جی دعاواں تے میں منگدیاں او قبول جے نہیں کردا تے جی ہن اسی کی کریے جی. ہر 2 دنوں تو بعد بندے گلاں شروع کر دیندے. میری ظاہر ہے میرے جا پتر ویل چیئر تے ہوے تے ماواں دا راندا کچھ نہیں. ماواں تسی جانتے ہو ماواں دی قدر و قیمت. اے کائنات وچ ایک ماں ہی ہوندی بندہ گھر نہ ہوے تے اٹھ کے ویکھدی یا اللہ میرے پتر نو خیری لیا، یا اللہ میرے پتر نو خیری لیا. ہاں ماواں تو بعد پھر کدی اٹھ کے کسی نہیں ویکھیا میرا پتر آیا آگے کوئی نہیں آیا. ہاں پھر ہر کوئی اپنے مفاد دے چکر چ ہوندا. کائنات جنہاں دیاں ماواں زندہ تے انہاں نال اچھی گل بھی نہیں کرنی، او جُتی مارن تے کہو جی گور مارو بڑا مزہ آیا. ماواں دے اگے چوں نہیں کرنی کدی بھی زندگی چ، جو مرضی کہندیاں رہن. انہاں کہا جناب لطف آیا گالا. میں نماز لیٹ پڑھدا سی تے مینوں فرماندے تینوں مولوی بنایا کسے؟ اے میری ماں ہی مینوں گل کر سکدی وے تینوں مولوی بنایا کسے؟ میں آکھا جی میں پڑھیا یا تسی پڑھے ہو؟ کہنے لگی میں پڑھی ہوئی تو کوئی نہ، لیکن نمازاں ٹائم دی ہوندیاں ٹائم دی نمازاں کوئی نہیں. میں کہا جی میرے واسطے دعا نہیں منگدے، میں بیمار ہاں. میری ماں نے جڑی گل کیتی میں بڑے بڑے علماء کو پوچھا کسے کتاب وچ ہے؟ انہاں کہا جی کتاب وچ گل کوئی نہیں. میری والدہ کہنے لگی پترا پریشان نہ ہو، جس لائن وچ اسی لگے ہوئے ہیں نا اس لائن وچ ساڈے نالوں زیادہ دکھ اگے موجود ہیں. پہلے انہاں دا کام ہوئے گا پھر ساڈا بھی ہو جائے. کیسی تسلی ہے. اور کوئی بندہ ہوتا تو انہیں ماں گلے رب دے کر دیتا. اے گل کسی کتاب وچ کوئی نہیں. ماواں مسلم تہاڈیاں ماواں بھی ہو جی تے میری بھی ہو جی. ماواں نال بے وفائی نہیں کرنی. رسول اللہ دا نام اینج کر کے لینا ہے صدا. حضور دا ہاں اینج کر کے لینا ہے، اینج کر کے انگوٹھے چومنے. حضور دی عزت دی گل آئے تو انہیں کہا اوئے مینوں تے ماں نے وڈا ہی تاں کیتا سی حضور دی عزت تے پیرا دینا. اینج سے کیتا ہوندا تے فرانسیاں دی جرت سی یارا حضور دے خاکے بنا دے. لو جی حضرت ام عامر جدو رسول اللہ سامنے آئے فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی حضور مجھے پتہ چل چکا ہے میرے چاروں رشتے چلے گئے. سنا ہے مسلمانہ یہ ہے مسلمانوں کی بیٹی، یہ ہے مسلمانوں کی ماں. حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی حضور میرے چاروں رشتے چلے گئے، باپ بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا. مجھے راستے میں پتہ چل چکا ہے لیکن کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشان کر سکتی ہے آپ جو موجود. اے مسلمانہ دی بیٹی ہے، اے مسلمانہ دی ماں ہے، اے کوئی مسلمانہ دی کڑی ہے. سلمان رشدی نو جدو ویکھے سی نا ملالہ نے تے مسلمانہ دی دھی ہوندی تا اپنا سینڈل لا کے دے منہ تے مار دے دی. اور کتیا اتنا عرصہ چھپے رہے اج سامنے آیا تے قیامت تک جتھے پیر رکھ دیا سی اس پیر نو وچوں کے اکھاں نال لاندے. واہ اے مسلمانہ دی کڑی ہے تو حضور دی عزت تے کتنا بڑا پیرا دیتا ہے. تصویراں نہ کھچاندی. لو جی آخری گل میں اختتام بالکل ہون لگا، گل نیڑے آ گئی. اے فرانسی جڑے میں تانوں کہے سی اے تے جھلے کتے بھی نہیں بنتے. ایدے چ امام نے لکھیا توجہ ایک کتا ہو گیا جھلا. اے تواڈے کے پنڈ دا کی نام ہے؟ ہاں سلیم پورے جھلے کتے نو کی کہندے ہیں؟ پاگل کتے نو. ہلکا کے بھڑکا؟ ہلکا کتا کہندے. امام فرماندے ہیں کتا ہو گیا ہلکا. اے دے وچ لکھیا قریب تو ذمی بندہ گزریا عیسائی جڑے مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے رہندا سی یا یہودی کوئی بھی، انہاں مطلقاً ذمی لکھیا کوئی بھی ایسی غیر مسلم لیکن مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے رہ رہے سی. او جھلا کتے دے کولوں لگیا تے کتا او دے پیچھے لگ پیا. جھلا جی سی او بندہ اگے اگے کتا جھلا پیچھے پیچھے. او نسدیاں انہیں ویکھا کتا جان نہیں چھڑدا فدخل البحر، انہیں چھال ماری کے دریا وچ چلا گیا. کافی دیر انہیں ڈبکی لان تو بعد سر کٹیا تو ینتظر ویکھیا تے کتا کنارے کھڑ کے دا انتظار کر رہا. لو جی اب دیکھو یہ فرانسی کون سے کتے بنتے ہیں جنہوں نے حضور کے خاکے بنائے. یہ کون سے کتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے خاکے بنا کر اور کہتے ہیں کہ ہم آزادی رائے رکھتے ہیں. امام کہتے ہیں فقال ذمیو، اور ذمی سر پانی جو باہر کٹ کے کہنے لگا یا کلبو. انہیں کیا وہ کتیا
انی فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جے تو مینوں ایویں نہ چھڑدا تے میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی۔ کافر نے گل کیتی جھلے کتے نو، پاگل کتے نو۔ امام کہندے جدوں نے اے گل سنی کہ انی فی ذمت محمد، کہ میں حضور دی پناہ وچ آ گیا ہن لڑنا ہی، تو فول القلب یادو، کتا مڑیا تو نے دوڑ لا دیتی۔ انہیں کہا میں جھلا ضرور ہاں لیکن اس نام نو تو میں بھی جاننا۔ دسو جی یہ کیڑے کتے نے فرانسی؟ یہ تے جھلے کتے بھی نہیں بنتے، جھلے کتے نے، کافر نے حضور دا نام لیا تے جھلا کتا بھی بندے دا پتر بن کھڑوتا۔ آخری بات لو جی پکڑو جی، آپ جانتے ہیں غازی علم الدین شہید کی قبر سے آخری بندہ کون باہر نکلا پتہ ہے آپ کو؟ علامہ اقبال نکلیا۔ غازی علم الدین کی قبر سے آخری بندہ جو باہر آیا وہ علامہ اقبال تھا۔ علامہ اقبال غازی علم الدین دے کفن دیاں تنیاں کھولیاں، چہرے تو کپڑا ہٹایا، مولوی ظفر علی خان نو باہر کر دیتا، سید حبیب شاہ نو باہر کر دیتا۔ میاں طالب من تے ویسے قبر دے کنارے کھڑے سن غازی علم الدین دے والد، اور تے انہاں دی تے کیفیت ہی اور سی، بڑے بڑے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے، بڑے بڑے شیر کھڑے غازی علم الدین دی قبر تے۔ آج غازی ممتاز کے خلاف باتیں کرتے ہیں جی، میں کہا غازی ممتاز قانون ہاتھ وچ لیا تے علم الدین نہیں لیا؟ علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے تو قائد اعظم محمد علی جناب 14 جولائی 1929 لاہور آ گئے، بلانا والا اقبال ہے۔ ادھا پاکستان تے ادو بن گیا سی 1929 14 جولائی جدو صبح فلیٹی ہوٹل وچ قائد اعظم اگیا کی سی تے اقبال پیچھے غازی علم الدین دے مقدمے دی فائل چاہیے ہوئی سی، اسی دن ہی کفر مر گیا سی کہ اب پاکستان بن کر رہے گا۔ ہے کوئی معمولی ہے؟ زمین آسمان نے منظر ویکھیا، اقبال پیچھے پیچھے فائل چکی ہوئی تے قائد اعظم اگے اگے ہائی کورٹ وچ پیش ہو گیا۔ جدو جج نے کیتی آئیں بائیں شائیں تے قائد اعظم سدھے ہو گئے، انہاں کہا ججا آئیں بائیں شائیں نہ کر، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے، بچ کر۔ پاکستان، میں یہ موضوع پھر دوسری طرف چلا جائے گا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ غازی علم الدین کا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اپنے دفتر میں قائد اعظم دی تصویر لا دیو جی ممتاز قادری نو اندر رکھنا ہے تے اقبال دی تصویر لا دیو، اقبال غازی علم الدین دا جسد خاکی اقبال ہی لے آیا سی 11 دنوں تو بعد، انگریزاں نے تے لاوارساں دے قبرستان وچ دفنا دیتا سی، میاں والے بغیر سلیپاں پائے دفنا دیتا سی، غازی علم الدین دے منہ تے مٹی پا دیتی سی، انہاں نے تنگ قبر چ نہ سٹ دیتا سی۔ ایک قلندر لاہوری اقبال ہی سی جنہیں شخصی ضمانت تے کیا کہ جناب غازی علم الدین کی وصیت یہ تھی کہ مجھے لاہور میں میانی ساتھ دفنایا جائے، علامہ اقبال شخصی ضمانت دیتی کہ ہندو مسلم فساد ہو گیا تو اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دینا، عاشق رسول کا جسم مبارک لاہور آنے دو۔ قائد اعظم دیا تصویراں لا کے دفتر وچ بیٹھتے ہو، اقبال دیا تصویراں تے جنہاں دے مقدمے انہاں لڑے۔ ہن جڑی میں گل کرن لگا نا وہ بڑی گل ہے۔ اقبال سامنے کھڑا ہو گیا جھک کے غازی علم الدین دے چہرے دے سامنے، کہنے لگا علم الدین میں تیری وصیت پوری کر دیتی، تو کیسی میں نو لاہور وچ دفنانا ہے، میں تینوں دفنا دیتا ہے، ہن میری بھی ایک وصیت ہے، میں تو تیری کیتی پوری، ہن میری ایک وصیت ہے، جدو رسول اللہ تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور پیش کر دے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ اقبال پھر روندے روندے باہر نکلیا قبر چوں، ظاہر غازی علم الدین نے کوئی گل تو کیتی ہونی نہ کو، اقبال پھر پی گیا گل۔ اقبال کہے غازی علم الدین نے کہنا نکل تے صحیح حضور آن دے، اور تو نکل، تو اتھی رہنا ہے۔ روندے روندے قبر چوں باہر نکلیا تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گیا۔ رہے گا یوں ہی ان کا، اے شعر پڑھ دیو بس میری گفتگو ختم، اے شعر اسی دسنا ہے، اتلے سپیکراں تے حضور دا نام ہونا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اینج نعرہ لانا ہے یا رسول اللہ دا، لبیک دمانا حضور اسی حاضر ہیں، 1400 سال تو بعد بھی اسی حاضر ہیں۔
ہاں لبیک دا مطلب اسی حاضر ہیں یا رسول اللہ. انہاں دی جرت کیویں تواڈے بارے کوئی بات کرے, ساڈو کو کٹ کی جائے گا کہ ایویں تھوڑا تواڈے پاس دس جان. اے انہیں لارا لانا ہے تاکہ تمبو بھی جھوم اٹھے کہ حضور دے غلاماں نے یا رسول اللہ دا, بس پھر میری تھکاوٹ دور. نعرہ تکبیر. میں لوانا انہاں نعرہ اے نہیں, تاکہ بعد حضور کی بات کرنی ہے. ہاں مولوی میرے نعرہ, میں اپنا نعرہ کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے. ہاں بالکل. اے میں جڑیاں ڈاڈیاں گلاں کیتیاں نا, تھانے بھی کر کے آیا, کچہریاں بھی کر کے آیا, تے او میں گل اس واسطے کرنا کہ ساڈے صوفی محمد اللہ دتا صاحب فرماندے سن کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ تے شیر نو بھی پے جاندا. ہاں جی, کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ تے شیر نو بھی پے جاندا. اپنی پاور تے نہیں پیندا, او کہندا مالک دے نال. اینج نعرہ یا رسول اللہ دا لانا ہے. میری تکلیف دا حل ہی وے. میں بیمار بھی ہاں, تواڈے سامنے آ گیا, جمعہ بھی پڑھایا, ایک تقریر شیخو پورے اثر تو بعد کیتی, پھر میں تواڈے کول ہی آ گیا. میں اج روٹی بھی نہیں کھادی. انہاں نے کیا کھانی, میں آکھیا نہیں کھانی. میں اپنی گڈی لمحہ پی گیا. نہ جیڑا بندہ مطالبے کر کے آوے پہلے اتنے پیسے دیو, پھر اتنے دیو, پھر اتنے دیو, او مولوی نہیں ہو سکدا, او تاجر ہے. انہیں دین دا کام کی کرنا, او تے سوداگر ہے, وہ تے سودا ویچدا ہے اپنا, جتھے تک کسی دا سودا لگ جائے. اسی جنہ دا کام کر رہے ہوں, مالک دوہاں جیباں وچ میرے پیسے ہن بھی موجود ہیں. ہاں او کتےاں نو رجا کے ٹکر دیندے نے. دنیا اتے دستور ہے, کتا راتی بھونکے سویرے مالک ٹکر دیندا ہے, تے جنہ دا اسی پیرا دے رہے ہیں. ہاں جی, اے یا رسول اللہ دا نعرہ ول کر کے لانا ہے, تمبو بھی جھوم اٹھے, اے جگہ بھی قیامت نو گواہی دے. پھر جدو ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ یہ نعرے ایتھے پکاؤ, قبر جانے جدو یا رسول اللہ کیا تو پھر فرشتیاں کی پوچھنا ہے. ایتھے جی تسی منہ گھٹ کے رکھیا, اوتھے جدو تسی دلیر ہوئے ہو کہ یا رسول اللہ کہن تے تو نہ کہو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. فرشتے نے کہا پرے ہٹو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. لبیک. اجے مزید اونچا آواز کڈو, اے آواز تے پتہ نہیں کتے کام آنی. لبیک لبیک. اللہ تواڈیاں نسلاں نو بھی سلامت تا صبح قیامت قائم اور دائم رکھے. واخر دعوانا